رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين بوظيف الحمد صلوات والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات. برادران عزیزان، میرے معزز سامعین گرامی قدر، قبلہ صاحب موجود ہیں اور طلباء و علماء کی محفل میں، اور آپ بزرگان کے سامنے لب کشائی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا جتنا میں بندہ ناچیز کا مطالعہ ہے اور میں جتنے کتابوں کا مطالعہ کر کے گلدستہ بنا سکا ہوں تو آپ کے سامنے وہ گلدستہ پیش کر سکوں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا. کوشش میں اپنی جاری رکھنے کے لیے پہلے تو ایک شعر آپ کو سناتا ہوں جس پر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو سمیٹوں گا. شاعر کہتا ہے کہ ضروری تو نہیں کہ جلانے کے لیے ہو آگ، ضروری تو نہیں ہے کہ جلانے کے لیے ہو آگ، بغض حیدر بھی دلوں کو جلا دیتا ہے. برادران عزیزان، اللہ کا رسول پہلا اور آخری حج کر کے جب مکہ سے نکلنے لگا تو آواز قدرت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے میرا رسول، جو میں نے آپ پر نازل کیا تھا اس چیز کی تبلیغ کر. میں کہتا ہوں اے اللہ، پہلے محمد مصطفیٰ نے مکہ والوں سے پتھر کھائے، محمد مصطفیٰ نے اپنے آپ کو بے اولادگی کے طعنے برداشت کیے، لیکن اتنا اللہ کے رسول نے تبلیغ کی کہ لوگوں نے ظلم کیے، پتھر مارے، گالیاں دی، جتنا بھی کرتے رہے رسول برداشت کرتا رہا. تو نے نہیں کہا کہ اب تبلیغ کرتا رہے، لیکن آج کون سی تبلیغ کرنی تھی کہ تو کہہ رہا ہے کہ تبلیغ کر. جب بھی رسول سے مخاطب ہوا، برادران توجہ چاہیے، دو جملے کہوں گا، اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا منبر قبلہ کے حوالے کر دوں گا. یاد رکھنا، جب بھی رسول سے اللہ کلام کرتا ہے یا کہتا ہے یا ایھا الرسول، کبھی جب بھی کہتا ہے، جب بھی کہا رسول نے، توجہ میری طرف رہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں کرنی. برادران، رسول کو جب بھی اللہ مخاطب ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر. جب بھی کلام کیا ہے اس کا نام اور منصب کے ساتھ کلام نہیں کی. آج ایسا اہم کام تھا، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے آئیو میرا رسول. اللہ منصب جتلوا کر کہہ رہا ہے آئیو میرا رسول، جس چیز کو میں نے نازل کیا تھا اس کی تبلیغ کر. اگر تو نے اس کی تبلیغ نہ کی تو یاد رکھنا تو نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میں کہتا ہوں میرے اللہ، محمد نے پتھر کھائے، تو نے کہا کہ اب کام مکمل نہیں ہوا. جب بھی رسول کو لوگ مارتے رہے اس وقت تو نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ تبلیغ کرتا رہے. لیکن آج کون سی تبلیغ تھی کہ تو کہہ رہا ہے اگر یہ تبلیغ نہیں کرتا تو آپ کی نبوت کا کام کوئی نہیں کیا. اس وقت رسول خدا کو جب یہ پیغام ہوا تو آواز قدرت ہے کہ مفتی صاحب جلدی نہ کریں، ذرا توجہ کریں. محمد کا پتھر کھانا، محمد کا گالیوں کا برداشت کرنا، یہ سب کام میں نے اسی کام کی ابتدا کرنے کے لیے کروائے تھے. میرا منصب، میرا رسالت دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اعلان کر سکے. میں نے جتنا بھی رسول کو
یہ مقام دیا ہے. جتنا بھی رسول کو تبلیغ کروائی ہے، رسول سے تبلیغ کروائی ہے، اسی کام کے لیے کروائی ہے. میں کہتا ہوں میرے اللہ پہلے بھی بہت کام تھے. اب یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے، طالب علم بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں جو جانتے بھی ہیں، لفظ استعمال ہو رہا ہے انزلہ، جو میں نے پہلے نازل کیا تھا. برادران توجہ شرط ہے، اگر رسول کو پہلے حکم ہو رہا ہے کہ کام کرو، اگر رسول کام نہیں کرتا، آیا رسول نے اللہ کی نافرمانی کی؟ لیکن برادران تاریخ کا مطالعہ کر، تفسیر کوثر کا مطالعہ کر، علامہ شیخ محسن علی نجفی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کو پہلے تو حکم نازل ہوا، لیکن رسول ایسے مقام کی تلاش میں تھے جہاں میں اعلان کروں بھولنے والا کوئی نہ ہو. قیامت تک نعرہ حیدری، قیامت تک بھول کوئی نہ سکے. کوشش کروں گا جلدی انشاءاللہ قبلہ کے حوالے منبر کرنا ہے. تو برادران رسول نے منبر بنوا لیا، رسول نے ایسا موقع بھی تلاش کر لیا جہاں پر اعلان کرنا تھا. تو جب اعلان کی آئینہ باری، اس وقت رسول نے ایسا کام کیا. جب رسول نے اعلان کرنے کا موقع آیا، اب توجہ شرط ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے سنا ہے غدیر، میں وہ جملہ نہیں دوں گا، میں وہ دوں گا جو مجھ طالب علم کی تحقیق ہے. برادران یاد رکھنا، رسول نے بنانا تھا اپنا جانشین، اپنا خلیفہ. تو اس وقت رسول نے کیا کیا؟ ہر کسی سے سنتے اور رسول نے ہاتھ تھاما. مجھے رب اکبر کی قسم، جب پلانوں کا منبر بن گیا، رسول نے کہا یا علی ادنو منی، یا علی ادنو منی، یا علی ادنو منی، یا علی میرے قریب آ. تو رسول نے ہاتھ نہیں تھاما، رسول نے علی کو کمر سے اٹھایا. اب توجہ کرنا، اگر یہ بچہ میرے سامنے آئے، ادھر ٹھہر جائے، پیچھے والوں کو نظر نہیں آؤں گا، ساتھ والوں کو تو نظر آؤں گا کہ مولوی صاحب بیٹھا ہے. لیکن اگر کوئی بڑا میرے سامنے آ جائے جو مجھ سے زیادہ اوپر چلا جائے تو میں نظر نہیں آؤں گا نا. ایسے آئے نا. اب رسول نے کیا کیا؟ رسول نے علی کو اپنے سامنے ٹھہرا کر علی کو بلند کر کے دکھایا کہ یاد رکھنا جو میرے سامنے آئے یہی خلیفہ ہے، جو میرے میں چلا بھی جاؤں دیکھ لو جس کے پیچھے میں ہوں، جو میرے سامنے آئے جس کو میں بتلوا رہا ہوں، جس کو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہی میرا بھائی علی ہے. تو رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب یہاں پر کسی مولوی کی جرت تو نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یا یہ کہے کہ رسول نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اب انہوں نے معنی تبدیل کرنا شروع کیا. بغض حیدر، اس لیے میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ جلانے کے لیے ہو آگ، بغض حیدر بھی دلوں کو جلا دیتا ہے. جب رسول نے اعلان کر دیا تو اب مولویوں نے معنی چینج کرنا کی کوشش کی. مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، مولا کا معنی سردار نہیں ہوتا، امام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مولا کا معنی دوست ہے. میں کہتا ہوں برادران، میں طالب علم ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ توجہ بزرگان سے توجہ کی شرط ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ آپ کی بات مانتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں نا مولا کا معنی ہے دوست، میں آپ کی بات مانتا ہوں. لیکن یہ بتاؤ دو جملے رسول نے کہے، کتنے؟ سب بولیں. رسول نے کتنے جملے کہے؟ دو جملے. من کون تو مولا ہو، من سب بولے من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. میں کہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ من کون تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. اب یہاں مولا کا معنی کرو. اگر مولا کا معنی کرتا ہے تو دوست، تو میں مان لیتا ہوں کہ دوسرے مولا کا معنی بھی کر دوست. لیکن پہلے میری بات سن لے. اگر تو کہتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، رسول نے کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ذرا توجہ کر، حضرت ابراہیم کا دوست کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم انت خلیل اللہ، ابراہیم تو میرا دوست ہے. اب موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے اللہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے موسیٰ انت کلیم اللہ، موسیٰ تو میرا دوست ہے. میں کہتا ہوں مسلمان بغض حیدر میں ذرا شرم تو کر لے. لیکن یاد رکھ ابراہیم و موسیٰ جو ابراہیم کے ہیں غلام، ان کا دوست تو خدا اور مصطفیٰ کا دوست تو تم اور میں.
کچھ تو شرم کر لے بغض حیدر میں، اتنا تو نہ کر۔ برادران رسول نے اعلان کیا تو ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنی جانب سے اعلان کیا یا اللہ نے کہا؟ نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا، میں نے اعلان کر دیا۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا، اب اس نے قرآن کی آیت پر رکھی تھی ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، اے رسول جہاں پر بھی تو موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اس نے آیت سن رکھی تھی کہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے جہاں پر تم ہوگا میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے رسول موجود ہے۔ میں کہتا ہوں دشمنی حیدر تھی نا، کہتے اگر آپ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اعلان کر دے، آپ نے اعلان کیا تو اللہ کو کہے مجھے غرق کر دے۔ یہ جانتا تھا کہ نبی موجود ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ تو اب اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں آخری پارے میں سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، میں نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ یہ تو بتا، پہلے کہہ رہا ہے کہ جہاں محمد ہوگا عذاب نہیں آئے گا، جس گلی میں، جس کوچے میں، جس شہر میں، جس بازار میں، جس گھر میں مصطفیٰ ہوگا اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہاں پر مصطفیٰ موجود ہے تو عذاب نازل کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آئے کہ گھبرا نہیں مفتی صاحب، یاد رکھ جتنے بھی علی نے جنگیں لڑی، علی نے میرے دشمنوں کو مارا۔ آج جب مصطفیٰ بھی موجود تھا، اگر علی کا دشمن آیا میں نے علی کے دشمن کو مار دیا، میں نے علی کے دشمن کو مار دیا۔ برادران یاد رکھا کر، دین مذاق نہیں ہے، دین کا احترام کیا کر۔ بڑی قربانی دی ہے دین کے لیے علی اور اولاد علی نے۔ اپنے بچوں کو کوشش کیا کر، رات کے وقت سینے پر سلایا کر، سینے پر سلا کر کہا کر بیٹا میں ایک مدینہ تھا، ایک محمد تھا، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی جس کا نام فاطمہ تھا۔ مسلمانوں نے اس کو اتنا مارا، کہتی تھی بابا اگر جو مصیبتیں مجھ پر آئی، اگر دنوں پر آتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی، اگر رات پر آتی تو سیاہ دنوں میں تبدیل بن جاتی۔ بابا لیکن دیکھ میں زہرا بھی زندہ ہوں۔ اللہ گواہ علی امیر مسجد میں بیٹھے تھے، روک کے کہتے ہیں ایوہ الصحابی یا صحابی ایوہ مصیبت اعظم الی الرجل، فرماتے میرے صحابی مجھے بتاؤ مرد پر سب سے بڑی مصیبت کس وقت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مولا اگر بیٹا چلا جائے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا مولا اگر باپ چلا جائے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ علی امیر نے منہ پر ماتم کیا، رو کے کہتے ہیں یہ مصیبتیں ہوں گی مگر مرد پر سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے اگر کوئی اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارتا رہے اور وہ کر کچھ نہ سکے۔ رو کے کہتے ہیں میری وہ غریب ہوں، میرے سامنے مسلمان بطول کو تماچے، میں علی چھڑا نہ سکا۔ برادران پھر بتایا کر، اپنی اولاد کو بتایا کر، اللہ نے اس بطول کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اللہ گواہ ہے جب آئی ناصر عاشور، زینب پوچھے اما فضا یہ بتا زین ذوالجناح سے زمین پر فاصلہ تو نہیں تھا، 3 گھنٹے ہو گئے میرا بھائی ابھی تک خاک پر نہیں آیا۔ رو کے کہتی ہے فضا دیکھو ابھی تیرے بھائی کا جنازہ تیروں پر آئے۔